صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. پروگرام جس حوالے سے جاری و ساری ہے، سیرت النبی ہمارا موضوع ہے، ٹائٹل ہمارا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب پچھلا پروگرام اگر ریکیپ آپ کو یاد ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک سلسلہ چلا تھا رمضان کے بعد سے، جس میں یہ ہوا تھا کہ صاحب قرآن حکیم جو ہے اسے ہم توجہ کے ساتھ نہیں. ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارے آڈیو انجینئر صاحب جو مجھ سے کہہ رہے تھے، ابھی یہ جو ہمارا جو سسٹم ہوتا پورا یہ آڈیو سسٹم، اس پہ وہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، سب کوئی ساری بے ایمانیاں ہم کر رہے ہیں، اور جیسا ہمارا معاشرہ ہم سب کے علم ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. بھائی بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ ہم نے لوز کی ہے، یا جس چیز سے ہم بالکل جسے نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، وہ ہے تصور موت، تصور آخرت، جواب دہی کا احساس. کیسے ممکن ہے کہ جن میں بھی شامل ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہاں جو کچھ بھی کر لیں گے اس کا جواب بالآخر ہمیں کہیں جا کے دو. یہ متاع قلیل ہے، یہ جو دنیا ہے ہماری بہت تھوڑی سی ہے، ختم ہو جانی ہے. اور متاع غرور بھی ہے یہ، یعنی اس میں بڑا تکبر بھی ہے، بڑا مال بنانے کا بھی ہے، اور یہ غرور سارا خاک میں مل جانا ہے، ایک سانس رکنے سے سارا سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر یہ تصور ہمارا قائم ہو جائے کہ بالآخر ہمیں خدا کو جواب دینا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو سارے معاملات جو ہیں خود بخود درست ہو جائیں گے. ہمارا تصور آخرت کمزور ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی کہ بھائی ہم نے قرآن کو توجہ سے پڑھا ہی نہیں کہ خدا ہم سے، ہمارا رب جو ہے ہم سے قدم قدم پر کیا مکالمہ کر رہا ہے. شجاع صاحب کی طرف آ کے ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ خیر عافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت بہت موسم ناظرین کرام کراچی میں بہت زیادہ گرم ہے. یہ کراچی کیا پورے سندھ میں اور شاید پورے ملک میں بہت زیادہ گرم ہے. وہ کہ گرم ہے لیکن یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. بالکل آپ نے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ یہ بہرحال موسموں کا تغیر یا تبدیلی کا معاملہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. اور پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، جن میں یہ بھی کہ تمام کے تمام یعنی چاروں موسم عام طور پر ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. نظر آتے ہیں، سردی بھی محسوس ہے، ہوتے ہیں، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور بہت سی باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے، کچھ کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے. ہم ابھی کچھ ہی دنوں میں بڑے میٹھے میٹھے آم کھائیں گے، تو وہ آم پکتے کیسے ہیں؟ گندم کا استعمال ہم کرتے ہیں، اور فصلوں کا استعمال کرتے ہیں، پھلوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ یہی اسی دھوپ کی تپش کا معاملہ اور کبھی گرمی کی شدت کا معاملہ ہے کہ جو ان پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے نیوٹریشن بھی پیدا کرتا ہے اور لطف اندوزی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو، اپنے فیصلوں کو بہتر جانتا ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ آج کا دور جو انڈسٹریل دور کہلاتا ہے، اور ہم نے جو فیکٹریوں کے جال بچھا رکھے ہیں، پولوشن، اور پھر پولوشن کا معاملہ بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ہم طرف گئے ہیں. اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے. تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ہمارے اپنے اعمال کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہے. جی، تو ان پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے درختوں کی لگانے پر ہمیں توجہ دلائی ہے. ہم تو کاٹ کے جنگلات کو ختم کرنے کے در پہ ہے، لیکن درخت لگانے کی طرف توجہ کا معاملہ کم ہے. تو یہ جو ظاہر کے اسباب کے تحت ان موسموں کے تغیرات میں
کچھ ہمارا حصہ بھی ہے، اس کی طرف بھی توجہ کا معاملہ رہے. البتہ سردی کا معاملہ ہو، گرمی کا معاملہ ہو، ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی افادیت ہے. اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور ہاں، یہ جو گرمی مجھے اور آپ کو پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، تو کبھی توجہ کا معاملہ رہے. جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ موت کی توجہ نہیں ہے، تو یاد رہے کہ جہنم کی بھی گرمی ہے. یہ گرمی تو کوئی گرمی نہیں جی، ہے. اور حدیث مبارک میں جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے. 69 گنا کہا، پرسنٹ نہیں، 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی کے مقابلے میں. اچھا، یہ حوالہ ہم نے کیوں دیا؟ قرآن کریم میں غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے، اور غزوہ تبوک سلطنت روما کے خلاف ہوا تھا. ہم برسوں سے سیرت النبی علیہ السلام کا پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں. جو ہم قدم بقدم سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ کر رہے تھے تو غزوہ تبوک کا بیان آیا. بہت سینکڑوں میل دور کا سفر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اسے اتارا نہ جاتا تو نقصان کے اندیشے تھے. اسی طریقے پر بہت دور کا سفر تھا، مشقتوں والا غزوہ تھا. اور سامنے دشمن بھی سپر پاور اس وقت کی روم کی سلطنت تھی. 18 افراد پر ایک اونٹ میسر تھا، اور بھوک لگتی تو کبھی پتے بھی کھانا پڑ گئے، اور پانی کی قلت ہوئی تو کبھی اونٹ کو نہر کیا گیا، کیونکہ اونٹ میں پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. اس سارے تناظر میں منافقین نے کہا تھا کہ بھائی مت نکلو اللہ کی راہ میں، یہ کہاں جنگ کرنے جا رہے ہو؟ ایک تو سلطنت روما سے ٹکرانے جا رہے ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور دوسرا کہنے لگے بڑی شدید گرمی ہے، موسم بڑا شدید ہے. تو اس وقت قرآن پاک نے فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی علیہ السلام فرما دیے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ شدید تر آگ ہے. کاش کہ ان کو سمجھ آتی. تو قرآن پاک ہمیں توجہ دلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی اور شدت کی طرف، وہ پیش نظر رہے تو ادھر کی گرمی برداشت بھی کرنے کے قابل ہوگا بندہ، اور ادھر کی گرمی اس گرمی کی یاد دہانی کا اگر ذریعہ بن جائے تو اصل آگ اور اصل گرمی سے بچنے کی بندہ فکر کر لے گا. اور اگر یہی احساس زندہ رہے تو زندگی کے تمام معاملات میں آدمی محتاط ہو جائے گا. جب یہ پتہ چل جائے کہ وہاں کی گرمی سے زیادہ ہے، وہاں کے معاملات یہاں کے معاملات سے زیادہ سخت ہیں، یہ جو بھوک ہمیں لگ رہی ہے اس کے لیے جب حلال حرام کے پیمانے جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں، تو یہ بھوک ہمیں جہاں لے کے جائے گی تو وہاں ہمیں جو کچھ کھانے کو ملے گا وہ اس کا تصور بھی اللہ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے. وہ جو کچھ کھانے کو وہاں دیا جائے گا ایسے ظالموں کو، اس کا تصور کس قدر خوفناک ہے. قرآن حکیم پڑھ جائیں، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا نا، اور اشارتاً آپ نے بات بھی فرمائی، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. میں آپ کو دعوت دوں، ناظرین آپ کو میں دعوت دوں، اور بار بار ہم دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. خدا کی قسم صرف ترجمہ بھی بندہ پڑھتا جائے، گو کہ ترجمہ کافی نہیں ہے، تشریح کی بھی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے مقامات تو بالکل واضح ہیں جہاں قرآن کریم جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، جہاں قرآن کریم جہنم کے عذابوں کا ذکر فرماتا ہے. اسی قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے ان کے نیچے بھی آگ ہوگی فرش، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، اور ان کے کپڑے بھی تارکول یا گندک کے ہوں گے، آگ بھڑکے گی. اور قرآن پاک کہتا ہے جب ان کی کھال ایک مرتبہ جل جائے گی تو دوبارہ اور بار بار کھال دی جائے گی تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہے. ان کو زقوم کے درخت کا پھل کھانے کو دیا جائے گا جس کی شکل جو ہے وہ شیاطین کے سر کی طرح انتہائی مکروہ شکل، جب بندہ کھائے گا تو انتہائی کڑوا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ زقوم کے درخت کا جو رس ہے اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے، ساری دنیا میں بدبو مچ جائے. اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا درخت کا پھل زقوم کا کھانا پڑے گا ان کو، اور ان کو کانٹے دار گھاس کھانے کو دی جائے گی، چبے گی پھنسے گی تو ان کو کھولتا پانی دیا جائے گا پینے کو. قرآن پاک بتاتا ہے زخموں کا پیپ ان کو پینے کو دیا جائے گا. قرآن پاک بتاتا ہے ان کو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہاں آگ کی شدت کا معاملہ ہوگا. قرآن پاک مختلف اور نوعیت کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے قرآن کریم میں، بندہ قرآن کو سمجھ کر طلب کے ساتھ پڑھے ہل کر رہ جاتا ہے. یہ عذابوں کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک بار بار جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہماری ترغیب و تشویق کے لیے رکھتا ہے. ابھی جو ہے وہ راستے میں گفتگو تھی، شجاع صاحب اور ہم ساتھ آ رہے تھے تو شجاع صاحب نے اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں. پاکستان الحمدللہ بڑی نعمتوں سے مالا مال ہے، معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے. ہمارے ہاں اناج کی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں ہر چیز کی کمی ہے.
ہمیں مانگنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر سے اس کا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہم پر قحط کے عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور شاید ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کا رویہ پسند ہے اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ عذاب کا ڈراوا دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ بھی آیت بیان کی، 2 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور 31 مرتبہ سورہ رحمان میں ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ شکر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، پورے وجود سے بھی ہوتا ہے۔ اس وجود کو اللہ نے عطا فرمائے، اس ہمارا خالق اللہ ہے، تو اللہ کے عطا کردہ اس وجود اور اس صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ پھر شکر گزاری پر ہم نے بات پیش کی تھی، آیت میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ذکر ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے مزید نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ زمین سے رزق بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، دیتا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین سے رزق نکالتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہم معدنیات سے مالا مال ملک ہیں۔ ہمارے ملک کے زمین کے نیچے تیل کے ذخائر موجود ہیں، گیس کے ذخائر موجود ہے، معدنیات موجود ہے، سونا موجود ہے، تانبا موجود ہے، ہیرے موجود ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے ہماری نیتوں کا فطور، اخلاص کی کمی ہے، حب الوطنی کی کمی ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے، ہر شخص اپنے حصے کا معاملہ دیکھے، اخلاص کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور مفاد پرستی نہ ہو، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا معاملہ، اور کل کی جواب دہی کا احساس۔ ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا کہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، ہر فرد اگر یہ طے کرے کہ یار یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، کل مجھے اس کا جواب دے دینا پڑے گا، میں کیا کروں گا۔ جی، اس سے آپ غور فرمائیے کہ آخرت کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں پڑھ رہے مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ او بھائی، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نمازی بن جاتی ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد بھی نمازی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ سوالیہ نشان۔ البتہ جمعہ تو پڑھتے ہیں نا، اس جمعے میں سنتے امام صاحب سے مالک یوم الدین، اور مالک یوم دین یہ تو اردو کے الفاظ بھی ہیں، یعنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کس مسلمان کو نہیں پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلہ ہر چیز کا ملے گا، اور بدلہ ہر چیز کا وَمَن ملے گا۔ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بالکل، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسانوں سے موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسانوں سے موجود پائے گا۔ کیا ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے؟ یہی بات۔ ہاں، کیا ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی؟ آج ہم دنیا کے لوگوں سے بچ جائیں گے، ان کی آنکھوں میں دھول ڈال دیں گے، ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے، ہم اپنے جرائم پر پردہ ڈال دیں گے، ہم شاید وکیل کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم جج کو خرید کے شاید اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم جو ہے وہ تعلقات استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کیا اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹ چلے گا؟ اللہ کے سامنے تعلقات قائم آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی تمہاری مدد کو آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے جرائم سے بچانے کے لیے تمہیں کوئی کھڑا ہوگا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر شخص، میں بھی شامل، آپ بھی، ہم سب شامل، جو جس مقام پر کھڑا ہے، اصل میں اپنی اپنی اوقات کے مطابق، یعنی اپنی اپنی استطاعت جو ہے اس کے مطابق سب کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ میں اگر اپنا جائزہ لوں تو 100 جگہ جو ہے زندگی میں صبح سے شام تک میں بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہوں۔ میں اتنی باتیں ضرور کرتا ہوں کہ مجھے احساس نہیں، چونکہ ہم پریکٹس میں آ گئے ہیں، بددیانتیوں کی پریکٹس میں آ گئے ہیں، بے ایمانیوں کی پریکٹس میں آ گئے ہیں، جھوٹ کی پریکٹس میں آ گئے، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارا روٹین ہو گیا وہ۔ جی، جھوٹ آرٹ ہو گیا ہے، آرٹ ہو گیا، جھوٹ عادت ہو گئی ہے، وعدہ خلافی روٹین بن گیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا ہمارا معمول بن گیا، اپنی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے کو دبوچ لینا ہمارا حق بن چکا ہے، کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لوٹ مار کر لینا یہ ہماری پریکٹس بڑے کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جی، دوہرے قانون ہم نے بنائے ہوئے ہیں آپس میں زندگی میں دوہرے قانون، جو طاقتور ہے
اس کے آگے ہم جھک کے سلام کرتے ہیں، اسے عزت کرتے ہیں اس کی، اور جو کمزور آدمی ہے اسے ہم گالی بھی دیتے ہیں، اسے تھپڑ بھی لگاتے ہیں، اسے دباتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہی بات کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کو ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دانا نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو پہچانے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے بعض حضرات کو دیکھا، ذرا کچھ باتیں ہو رہی، کچھ کھلکھلا کر باتیں ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم غفلتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھو تو تم غفلت میں مبتلا نہ ہو، ان کیفیات میں مبتلا نہ ہو۔ حالانکہ مسجد میں صحابہ کرام میں سے کچھ ہوں گے، کتنا احتیاط کا پہلو ہوگا، مگر کچھ حضور نے محسوس کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو اگر تم یاد رکھو تو تم اس طرح کی کیفیات میں مبتلا نہ ہو۔ آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ہر آدمی جس کو آپ نے کہا نا اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق جتنا وہ لوٹ مار کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی 100 روپے کی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی 100 روپے کی تو ڈنڈی ماری ہے، ہاں، اور ایک آدمی 1 لاکھ روپے کی ڈنڈی مارتا ہے تو کہتے ہیں 1 لاکھ روپے کی ڈنڈی تو ماری ہے۔ 100 روپے والا 1 لاکھ روپے والی ڈنڈی مارنے والے کو کہتے ہیں بڑا ظالم ہے، اور 1 لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے والا 10 لاکھ والے کو کہتا ہے بڑا ظالم ہے۔ 10 لاکھ کی ڈنڈی مارنے والا 9 لاکھ اس نے کم کمائے نا۔ ہاں نہیں، اگلی بات کیا ہے کہ اس کو بھی موقع نہیں ملا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ناظرین معاف کیجئے گا، ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، مسلمان معاشرے کی، چونکہ بات شروع ہوئی تھی وہ اس بات سے کہ صاحب ہم مسلمان ہوں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں ہیں، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی ایماندار نظر آ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ ہے، لیکن اگر کوئی ایماندار نظر آ رہا ہے تو میری بدگمانی یہ ہے، اللہ مجھے معاف رکھے، کہ اسے شاید موقع نہیں ملا ہے۔ جی، اگر اسے موقع ملے پھر دیکھیں وہ کتنا ایماندار ہے۔ تو بس 100 روپے والا 1 لاکھ روپے والے کو برا کہہ رہا ہے، لاکھ والا 10 لاکھ کو برا کہہ رہا ہے، 10 لاکھ والا 1 کروڑ والے کو برا کہہ رہا ہے۔ وہ بھائی تیری اوقات ہی 10 لاکھ کی ڈنڈی مارنے کی تھی اور تو نے ماری ڈنڈی، اس کو موقع 1 کروڑ کی ڈنڈی مارنے کا ملا، اس نے کروڑ کی ڈنڈی ماری، برے دونوں ہیں۔ 10 لاکھ والا بھی برا ہے، 100 روپے کی ڈنڈی مارنے والا بھی برا ہے، لاکھ اور 1 کروڑ کی ڈنڈی مارنے والا بھی برا ہے۔ بات ہے کہ جس کو جتنا موقع ملا اس نے ڈنڈی تو ماری۔ اور ایک ہے ایک شخص ایک کا نقصان کرے تو جرم ہے، ایک شخص ایک بڑے پیمانے پر نقصان کرے، قوم کا نقصان کرے، وہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت رکھے۔ نقطہ کیا ہے؟ موت کا یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ نماز میں بھی کھڑا ہو اور بار بار کہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اور باہر آ کر وہ جھوٹ بولے، دکان پہ جب آئے تو وہ یہ بات بھول جائے اور جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، جھوٹی قسم اٹھائے، 2 نمبر کا 1 نمبر کا بتا کر بیچے، ملاوٹ کرے، جھکتا نہ تولے، اور جو ہے وہ تول میں گڑبڑ کرنا شروع کر دے، اور کہے کہ جناب میں نے آپ کو 5 میٹر کپڑا دیا جبکہ وہ 4 میٹر دے رہا ہو وغیرہ، کارٹن دے رہا ہے، کارٹن میں لکھا ہو کہ 100 یونٹ ہو جبکہ اس کے اندر 98 یونٹ ہو۔ یہ تو ہمارا عام روٹین ہے نا، اور اس پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ملاوٹ کر لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں، دھوکہ دہی کر لیں، 2 نمبری کر لیں، اور آرٹیفیشل کو یا جعلی کو اوریجنل بنا کر پریزنٹ کر دیں، کسی کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر اس سے 2 پیسے زیادہ بنانے، سب کیا ہے؟ یہ دھوکے بازی ہے۔ اور جو دھوکے بازی کے روش پر ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یہ اسلام والا طرز عمل، یہ مسلمان والا طرز عمل نہیں، یہ امتی والا طرز عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، جھوٹ، وعدہ خلافی، ملاوٹ، 2 نمبری، اس کے ساتھ کو مال میں برکت آنی۔ ہم نے ایک دفعہ تفسیر، بلکہ 2-3 مرتبہ تفسیر سے بات کی تھی، برکت کی بات جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانی کر کے مال بیچیں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے کاروبار کریں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے معاملات کو طے کریں گے، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت آنی؟ ارے نحوست آئے گی، بے برکتی آئے گی، مشکلات آئیں گی، نافرمانی آئیں گی، اور پیٹ نہیں بھرے گا، حوث ختم نہیں ہوگی، اور فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹے نقصانات کے معاملات ہو جائیں گے۔ اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ تاجر یا جو بھی آدمی ہے، میں صرف تاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر میں کسی شعبے میں ہوں، اگر میں بے ایمانی کر کے کچھ پیسہ کما رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے اضافی کما لیے اس مرتبہ،
مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال کے بعد جو ہے میں کسی ایسے حادثے کا شکار ہوتا ہوں کہ 2.5 لاکھ روپے مجھے ڈاکٹر کو دینے پڑتے ہیں. یہ وہی ناجائز کمائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ضائع کروائے. بالکل بالکل چوری ہو جاتا ہے اور نقصان کو پڑ جاتا ہے. کوئی بزنس کے اندر کوئی کئی لائنز میں بندہ کام کرے, لائن پوری اڑ جاتی ہے, مال چوری ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, کچھ اور مسائل آ جاتے ہیں, نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں, عقل معوف ہو جاتی ہے, اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, ملازمین یا سبارڈینیٹ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے نتائج ہیں بے برکتی کے. بے برکتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی, بے ایمان. اچھا پھر ناشکرے پن کا یہ عالم ہے. پاکستان جس پٹی پہ, جس خطے پہ, جس پٹی پہ واقع ہے, یہاں سب سے زیادہ سورج چمکتا ہے. 12 گھنٹے تقریباً سورج جو ہے ہوتا ہے. مطلب صبح جو ہے وہ تقریباً 5:30 پونے 6 بجے سورج نکل آتا ہے. پونے 6 بجے کی روشنی جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ نکل آتی ہے. ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد, اور یہ ہم گرمی کے سیزن کی بات کر رہے ہیں. جی دکانیں کھلتی ہیں ظہر کی نماز کے بعد. یعنی آدھا دن ہمارا گیا. یہ جو اللہ کی نعمت تھی, روشنی کی نعمت, یہ ہم نے ضائع کر دی. اور ہم نے 12 بجے کے بعد کاروبار شروع کیا, 1 بجے کے بعد زوال کے بعد ہم نے کاروبار شروع کیا. اور اس کے بعد رات کو پھر جب مجبوری ہوئی تو وہ روشنی جو ہم نے ضائع کی تھی وہ مصنوعی روشنی سے بجلی خرچ کر کے, سولر استعمال کر کے, بیٹریاں استعمال کر کے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, وہ جو ہم نے 8 گھنٹے کی لائٹ تھی, 6 گھنٹے کی, وہ ضائع کر دی. ادھر 6 گھنٹے کی لائٹ خریدی ہم نے. ایک عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہمارے. ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں بے برکتی ہے, ہر دکاندار کے پاس چلے جائیے, کسی بڑے سے بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیے جس کے ہاں پیسے کی ریل پیل ہے, اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. آپ اس کے مالک سے مل لیجئے, اس سے پوچھئے, وہ کہے گا کاروبار تباہ ہو رہا ہے, کاروبار میں کچھ نہیں رکھا آپ کا. اللہ کے بلڈنگیں بنا رہا ہے, اسٹور سے اسٹور, مال سے مال بنا رہا ہے, لیکن کہتا برکت نہیں ہے. چونکہ اس کے ذہن میں برکت کا تصور ہی مختلف ہو گیا. برکت نہیں ہے, بے ایمانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بھائی صبح ہی صبح جو ہے اللہ تعالیٰ رزق, نماز کے بعد جو رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے, روزی کی تلاش میں نکل جانا چاہیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. جی, جس اوقات میں امت سو رہی ہوتی ہے. جی اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. اچھا دیکھیے, اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے دنیا بنائی, دنیا میں اسباب رکھے, اسباب کے تحت بہت سارے معاملات چلتے ہیں. جیسے کہ سورج کی روشنی یہ کافر بھی استعمال کر سکتا, مسلمان بھی. صبح کے اوقات یہ سب کو دستیاب ہے. اب آپ دیکھیے جن ممالک کے اندر اور بگاڑ ہے, اگر ایمان نہیں تو کسی کام کی کچھ ہے نہیں, لیکن انہوں نے ان اسباب کو استعمال کیا. آپ کبھی تجربہ رہا, ہمارا بھی تجربہ رہا, دنیا میں لوگوں کا تجربہ ہے, ان ممالک کے اندر لوگ صبح سویرے کھڑے ہو جاتے ہیں, صبح جا کے باغ میں سیر کر رہے ہوتے ہیں, اور جناب صبح سویرے ان کا جو ہے ورکنگ آور جلدی شروع ہو جاتے ہیں. 2-3 ملکوں میں جانا ہوا تو کہا جناب فجر اول وقت جیسے ہی ہوگا نماز پڑھ کے ہم نے نکلنا, ایک شہر سے دوسرے شہر آسٹریلیا میں جانا تھا. میں نے کہا بھائی اتنی جلدی کس بات کی ہے, 8 بجے کی 9 بجے کی فلائٹ ہے. کہ نہیں بھائی وہ پوری پبلک سڑک پر آ جائے گی 6 بجے آفیسز جانے کے لیے, اور ایک ٹنل سے گزرنا ہے. اگر ٹنل میں پھنس گئے تو آپ کو دوپہر تک فلائٹ نہیں ملے گی. پھر بہرحال جی اول وقت میں فجر ادا کی, اور ایسے ہی ہوا, وہ ٹنل میں لائن کی لائن لگی ہوئی ہے, تو وہ 1-1.5 گھنٹے کا مارجن لے کر نکلے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دن کی روشنی کا بہترین استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ سو آن. تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دعا دی, اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. اور جو بڑی پیاری بات کہی کہ جب شام میں شیاطین کے نکلنے کا وقت شروع ہوتا ہے تو بعض لوگوں کی شام میں صبح ہوتی جی, اور وہ رات کو 3-4 بجے جا کے سوتے ہیں. شیاطین کے لیے حدیث میں تعلیم ہے نا, غروب کا وقت ہو جائے تو بھائی بچوں کے گھروں میں رکھو, دروازے بند کر لو, لاک لگا لو, ٹھیک ہے. اور کیا مطلب ہے, یہ نکلنے کا وقت ہے شیاطین کا. اور جب صبح کو فرشتوں کی تبدیلی کا موقع آتا ہے, رات والے جا رہے ہوتے, دن والے آ رہے ہوتے, اور قرآن پاک کہتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کا یہ قرآن کا تلاوت کیا جانا بڑا مقبول ہے. ایک مفہوم کیا ہے
یہ بڑا مبارک وقت ہے کہ رات کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں، دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں بندہ کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت بھی کرے، فجر کی نماز میں تلاوت سے زیادہ طویل ہوتی تلاوت بھی سنے، تو یہ بڑا برکت والا موقع ہے۔ تو مسلمان کو تو ایک آٹومیٹک نظام دے دیا کہ اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، صبح ارلی مارننگ اٹھنا ہے، اور کو تہجد کا اہتمام کرے تو نور علی نور والی بات ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو دین نے عطا فرمایا، جو آج انگریز نے استعمال کر لیا۔ ہمیں بچپن سے جملے فائدہ اٹھایا، اسکول میں جملے سکھائے گئے نا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، ہاں، یعنی کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی بیدار ہو جاؤ۔ کیا ہے، انسان کو جو ہے وہ ویلدی اور وائز بنا دیتا ہے، صحت مند بھی بناتا ہے، مالدار بھی بناتا ہے۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہم گرمیوں کے سیزن کی بات کریں، 5:45 بجے سورج نکل رہا ہے اور کم و بیش مختلف علاقوں میں 10 منٹ کا فرق ہوگا، اور دن کے 2 بجے جا کے ہماری مارکیٹ کھل رہی ہے، 1 بجے جا کے مارکیٹ کھل رہی ہے، تو ہم 6 7 8 گھنٹہ قدرت کی نعمت ضائع کر دی، ضائع کر دی۔ روشنی، قدرت کی روشنی ضائع کر دی۔ قدرت نے ہم پہ بے پناہ کرم کیا، ہمیں اتنی روشنی دی، ہم نے اسے ضائع کر دیا، اور شام کو جس وقت ہمیں گھر جانا تھا ہم مصنوعی روشنی کر کے بیٹھے، تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو پھر روئیں گے نا، پھر کاروبار میں برکت کہاں سے آئی؟ جب زوال کے وقت جو ہے آپ کاروبار شروع کریں گے تو کمال کہاں سے پیدا ہوگا؟ زوال ہی ہوگا، زوال ہی ہوگا نا میرے بھائی، برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ جو ہے اس وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، نصف النہار سے ڈھل رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ رات کو آپ شیاطین کے وقت بیٹھے رہتے ہیں 12 بجے تک، پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی۔ برکت نہیں ہوگی، چونکہ جو بھی دین فطرت کے خلاف جائے گا، اور اسلام جو ہے دین فطرت ہے، جو بھی دین فطرت کے خلاف جائے گا اسے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کا میکینزم ایسا رکھا کہ وہ ہمیں فائدہ دے۔ اگر ہم خالق کائنات کی عطا کردہ فطری نظام کے خلاف جائیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ ہونا جو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم سب کا، میں بھی، ہم سب شامل ہیں، جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے۔ ابھی تو ہم نے ایک موضوع پر کلام کیا نا کہ صبح جلد بیدار ہونا، رات کو جلد سونے کی کوشش کرنا، ایک، اور ابھی ہم نے کلام کیا کہ دن کی روشنی سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ شکر کا طریقہ ہے، شکر کا طریقہ بھی ہے، اور خالق کائنات کی عطا کردہ نعمت سے استفادہ اور اس کے شکرانے کا طریقہ بھی۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو ابھی ٹائمنگز کی بات ہوئی نا، ابھی تو ہمارے سونے جاگنے کے معمولات میں اور چیزیں بھی ہیں، ہمارے کھانے پینے کے معمولات میں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں جب ہم غیر فطری طرز عمل کی طرف گئے ہیں، سچی سی بات ہے، تو ہمارے مشروبات کیا ہیں؟ وہ اوریجنل تو نہیں ہے نا، وہ گیسز ہیں، نیچرل چیزیں وجود میں جا رہی ہیں نا۔ ہاں، اگر ہم نے لسی کا استعمال کر لیا ہوتا، ہم نے لیمو کا رس پانی پہ ڈال کے، نعمت ہے اللہ کی، نیچرل ہے نا۔ اب ایک اسٹیپ اور آگے جائیے، ایک چیزیں ہیں جو ہمارے اس زبان کے ٹیسٹ کے لیے بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ سارے سافٹ ڈرنکس ہیں، سب کچھ ہے، مگر ان میں سے اکثر آرٹیفیشل ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب اس کا شکار ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے برعکس ہم اگر فطری چیزوں کو پروموٹ کریں، یعنی پھلوں کے جوسز کی طرف جائیں، ستو نہیں استعمال کرتے، سنت ہے، ہاں، ستو کا استعمال کر لیں، ہم لسی کا استعمال کریں، لیمو کے رس کا ہم استعمال کریں، اسی طرح پھلوں سے کشید کی گئی جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی شربت بنا لیں، تو یہ ایک نیچرل چیز بھی آ رہی ہوگی مارکیٹ کے اندر، اور لوکل اکانومی بھی اس میں پروموٹ ہو رہی ہوگی، ہمارے لوکل تاجر کا بھی فائدہ ہو رہا ہوگا، اور ہماری جسمانی اعتبار سے بھی فوائد ہمیں مل رہے ہوں گے۔ ساری دنیا بیک ٹو دی نیچر کی طرف جا رہی۔ بڑا ہنسی کا موقع ہمارے لیے ہوا، ایک دفعہ ایک پروگرام میں 2 افراد، ایک لوکل سیٹلائٹ چینل کا پروگرام تھا، اور وہ بات کرتے کرتے اس بات پر آئے جہاں ویسٹرن سوسائٹیز میں آرگینک ٹوتھ پیسٹ کی بات چل پڑی ہے، تو ہماری ہنسی چھوٹ گئی، ان کی بھی ہنسی چھوٹ گئی کہ بھائی صاف صاف کہہ دو مسواک استعمال کرنی ہے، آرگینک ٹوتھ برش، معاف کیجیے گا، ٹوتھ برش وہ ظاہر مسواک ہے، وہ آرگینک، تو آرگینک کیا تھا؟ لکڑی استعمال، بھائی تو صاف صاف کہہ دو مسواک استعمال کرنی۔ تو لوٹ کے بدھو گھر کو آئیں گے، وہ مغرب میں ساری تحقیق ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ہمیں آرگینک کی طرف جانا ہے، اوریجنل کی طرف جانا ہے، تو ہمارا ٹوتھ برش بھی آرگینک ہونا چاہیے، تو صاف صاف کہہ دو مسواک کے استعمال کی طرف آ جاؤ۔ یوں ہم فطرت کی طرف بھی پلٹیں گے، یوں ہم بہت سے معاملات میں سنت کی پیروی کی طرف بھی آئیں گے، یوں ہم اپنی لوکل اکانومی کو بوسٹ بھی کر سکیں گے، یوں ہم اپنی غیرت ایمانی کا اظہار بھی کر سکیں گے، یوں ہم اپنی صحت کا خیال بھی کر سکیں گے، اور یوں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھے سے انداز سے استعمال کر سکیں گے۔ یہ اتنے سارے فوائد ہوں گے اگر ان گوشوں کے اندر ہم غور فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ سارے معاملات ناظرین بڑے عجیب سے لگتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اب ہم نہیں کرنا چاہتے۔
چونکہ وہی ساری بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں احساس ہے کہ مالک یوم الدین کوئی جو ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ان سب چیزوں کا، یہ بظاہر ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن یہ سب کا ان کا بدلہ ہونا ہے، بدلہ ہونا ہے، ایک ایک چیز کا بدلہ ہونا ہے۔ معاف کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے، اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے ایک بغیر سینگ والی بکری کو نقصان پہنچایا تھا اپنے سینگ سے، تو قیامت میں ان دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی بکری کے سینگ ختم ہوں گے، اور یہ بکری جس کے سینگ نہیں تھے اس کو جو سینگ ملیں گے، اس بکری کو سینگ سے مار کر بدلہ لے گی اور ان کو موت دے دی جائے گی۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ اس انداز سے بھی دلوائے گا کہ بکریوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان اگر ظلم کا معاملہ ہوا، اللہ اس کا بھی فیصلہ فرمائے گا، گو کہ ان کے لیے جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہے۔ جنت و جہنم کا معاملہ اور کل جواب دہی کا معاملہ اصلاً انسانوں جنات کے لیے، مگر ظلم اگر دو بکریوں کے بیچ بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا قیامت کے دن۔ تو جب انسانوں کے درمیان ظلم ہوگا تو اللہ چھوڑ دے گا کیا؟ لمحہ فکریہ ہے، اور وہ ہم نے ویسے ایک بات شروع کی تھی آج، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایک صالح معاشرے کا قیام جو ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ ایک صالح معاشرہ، خوف خدا سے لبریز معاشرہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اور وہ معاشرہ ہم پیدا نہیں کر سکے، اور ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اور وہ صحیح، میرے آڈیو انجینئر جو وہ ابتدا میں کہہ رہے صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، سارے کام تو ہم لوگ بے ایمانی جھوٹ والے کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات شروع ہوئی تھی جو بہرحال یہاں تک پہنچی۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، اگلا پروگرام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، اور یہ جملہ اکثر خطبات میں حضور ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہ ہو، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو۔ یہ سنن بہقی میں روایت موجود ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔